إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج جمعہ کے لیے حاضر ہوں. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ. محترم سامعین، پچھلے جمعہ میں نے چند ایسے اعمال کا تذکرہ کیا تھا جن کو اگر انجام دیا جائے تو فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جن کے بعض اعمال خیر میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جو دین پر جمے رہتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. فرشتے ان کے دوست اور حامی و مددگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے، یعنی عقیدہ توحید اور عمل صالح پر وہ استقامت سے رہے، جمے رہے، ہمیشہ رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم غم نہ کرو، تم مت ڈرو، اور تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارا دوست اور مددگار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کے تمہارا نفس خواہش کرے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے. یہ اس کی طرف سے تمہاری میزبانی جو نہایت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اس آیت
ان آیاتوں سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص دین اسلام پر قائم رہے، استقامت سے رہے، عقیدہ توحید اور عمل صالح پر جمے رہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے مددگار بن کر رہتے ہیں۔ اسی طرح اہل ذکر اور مجالس علم پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ذکر کے مجلسیں قائم کرتے ہیں یا علم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اہل ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر یہ آواز دیتے ہیں، آ جاؤ، تم جس چیز کے متلاشی تھے وہ یہاں ہیں۔ پھر وہ اہل ذکر والے کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس مجلس سے آسمانی دنیا تک سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، آسمان میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تعلق سے زیادہ علم ہوتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تعریف، تیری بڑائی، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے جواب دیتے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ تیری عبادت میں اور زیادہ شوقین ہوتے، اور زیادہ عبادت کرتے، اور تیری تسبیح، تیری تعریف اور زیادہ بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ شوقین ہو جاتے، اور مزید اس کی طلب اور رغبت اپنے دل میں وہ رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ اس فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور دور بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرنے لگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا بلکہ کسی اور کام کے لیے آیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمَ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقعد قوما يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده،
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت باری تعالیٰ انہیں اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور سکون قلب ان پر اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ غرض ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اہل ذکر یعنی ذکر کرنے والے جہاں کہیں بھی ذکر کرتے ہیں اور علم کے جو بھی مجلس انعقاد کیا جاتا ہے ان میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان مجلسوں کو اہل ذکر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کو بجماعت پڑھنے والوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ ثم يعرج الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون۔ پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ اور تمہارے پاس رات گزارے ہوتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں چھوڑ آئے تب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ غرض فجر کی نماز کو بجماعت کے ساتھ ادا کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں اور ہر مسجد میں جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور خطبے کی سماعت کرتے ہیں، خطبے کو سنتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور آنے والوں کو باری باری لکھتے ہیں، یعنی جو پہلے آتے ہیں ان کا نام پہلے، پھر بعد میں آنے والے کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک امام ممبر پر نہیں بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور خطبے کی سماعت کرنے لگتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن بھی مبارک دن ہے، جمعہ کے خطبہ کا وقت بھی مبارک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت فرشتے جمعہ کے خطبہ کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے مومنوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ مومن جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے نماز کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھائے تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک آدمی آپ کے پیچھے ہی کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ نے سلام پھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے کون کلام کر رہا تھا، کون باتیں کر رہا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے کے سب سے پہلے لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے
تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ تمہارا یہ کہنا اگر فرشتوں کے کہنے سے موافقت کر جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غرض ان ساری حدیثوں سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ مومن کے ساتھ نماز میں فرشتوں کا بھی شرکت ہوتا ہے اور نماز میں مومن بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو شخص تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس پر بھی نزول کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سننے کے لیے اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نماز میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا قریب ہی باندھا ہوا تھا، اچانک سے وہ گھوڑا بدکنے لگا، جب میں تلاوت بند کیا خاموش ہو گیا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا، پھر جب میں تلاوت شروع کی تو وہ پھر سے بدکنے لگا، پھر میں خاموش ہو گیا تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر تیسری مرتبہ جب میں نے تلاوت شروع کی تو اور زیادہ بدکنے لگا، میرا بیٹا یحییٰ جو اس کے قریب ہی تھا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے تو میں نے سلام پھیرا اور اسے میرے بچے کو ہٹا دیا، پھر جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری نما ہے جس میں چراغ چمک رہے ہیں اور یہ چیز آسمان کی طرف چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح ہوئی، خدمت رسول میں حاضر ہوا، سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ابن حزیر، اقرأ ابن حزیر، کہ ابن حزیر تمہیں اپنی قرأت جاری رکھنی چاہیے، تمہیں اپنی تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے میرے بیٹے پر ترس آ گیا، اسی لیے میں نے سلام پھیرا اور اپنے بیٹوں کو دور ہٹا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، کہ اگر تم وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، تمہاری آواز کو سننے کے لیے قریب آ گئے تھے، اگر تم اپنی قرات کو جاری رکھتے تو لوگ صبح انہیں دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے چھپ نہیں پاتے تھے۔ مسلم کی روایت میں دوسرا الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ کانت تسمع لک لو قرأت لأصبحت یراها الناس ما تستتر منهم، کیا وہ فرشتے تھے جو تمہیں انتہائی توجہ کے ساتھ تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو برقرار رکھتے جاری رکھتے تو لوگ انہیں صبح دیکھ لیتے اور لوگ ان سے اور وہ لوگوں سے چھپ نہیں پاتے تھے۔ غرض اس روایت سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لوگوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں پھر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو اس کے معنی و مطالب سے آگاہ کرتے ہیں، ان لوگوں پر راحت قلب نازل ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے تو اس شخص کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہوتا ہے اس عمل میں۔ اسی طرح مومنوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان درود و سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام فرشتے ہی کرتے ہیں۔ نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن الامت السلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھ تک میری امت کے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص طالب علم ہوتے ہیں، علم کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں،
اس شخص کے لیے فرشتے اپنی رضا کا ظاہر کرتے ہوئے اس شخص کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ عز وجل بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے میں چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور یقیناً فرشتے طالب علم کو اظہار رضامندی کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو جو شخص دین علوم کو سیکھنے کے طلبگار ہوتے ہیں اور دین علوم کو سیکھنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فرشتے مومنوں کو بشارت بھی دیتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ فرشتے انہیں پکار کر کہے اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز قائم کر رہے تھے۔ فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو نماز کی حالت ہی میں پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ایک بستی ملنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں ایک فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ جب وہ شخص وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس فرشتے اس سے سوال کرتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ هل لك عليه نعمة تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، وہ تو میرا احسان مند نہیں ہے، لیکن صرف میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں فإني رسول اللہ علیکم بأن اللہ احبک کما احببتہ فیہ، کہ میں اللہ کی جانب سے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس کہ جس طرح تم اللہ کی رضا کی خاطر اس شخص سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرنے لگے ہیں۔ غرض اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے، لہذا جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں گھر کی بشارت دیجئے، گھر کی خوشخبری دیجئے جو انتہائی قیمتی موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی تھکاوٹ ہوگی۔ غرض ان تمام حدیثوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ مومن بندوں کو بسا اوقات فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاد میں، جنگ میں مومنوں کے ثابت قدم رکھنے کے لیے اور مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کو بھیج کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ جب اللہ کے رسول، جب تم کہہ رہے تھے
یعنی اللہ کے رسول جب کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے لیے 3,000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتارے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اور دشمن تم پر چڑھ آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں 5,000 فرشتوں خاص نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ غرض اسی طرح ایک سورہ انفال کی ایک اور آیت ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں کا نزول مومنوں کی ثابت قدم اور مومنوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یوحی ربک للملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارا پروردگار نے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، ثابت قدم کرو، اور ان قریب میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا اور تم کافروں کے گردنوں پر مارو اور ان کے پور پر مارو، یعنی ان کی انگلیاں اور ان کے پیروں کو کاٹ دو۔ تو اس آیت سے بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے جنگ میں شریک ہو کر مومنوں کے ثابت قدم کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ میں کافروں سے لڑتے بھی ہیں اور انہیں قتل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت میں پھنسے ہوئے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی جو شخص مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، تو اس شخص پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے حضرت دو دلیلیں ہیں۔ ایک صحیح بخاری میں ایک لمبا واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم میں سے ہر شخص کو علم ہے اس کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچہ اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے بیابان وادی میں چھوڑ کر جو چلے جاتے ہیں، تب جب انہیں کوئی پینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز پینے کے لیے نہ پانی میسر، وہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو چکر کاٹے، اس وقت انہیں ایک آواز سنائی دی جس میں کہا جا رہا تھا تم غور سے سنو۔ تو جب حاجر علیہ السلام نے کان لگائے تو انہیں آواز سنائی دی، تو اس پر انہوں نے کہا میں تمہاری آواز کو سن رہا ہوں، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس وقت حضرت حاجر علیہ السلام نے زمزم کے مقام پر جب دیکھا تو وہاں پر ایک فرشتہ ہے جو اپنی ایڑیے سے یا پر مر کر زمین کو کھود ڈالا اور زمزم کا پانی نکل آیا۔ تو یہ واقعہ ہے جس میں ایک پریشان حال خاتون اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے تو اس وقت ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر کی کتاب سے، یعنی ان کی تاریخ کی کتاب سے ایک قصہ، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی تھا جو دمشق سے زیدانی کو اپنے کھچر پر لوگوں کو سوار کر کے کرایہ وصول کرتا تھا، یعنی لوگوں کو سوار کر کے وہاں تک لے جاتا تھا۔ وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے کھچر پر ایک شخص سوار ہوا اور مجھے کہا کہ مجھے فلاں منزل تک لے جاؤ۔ ہم چلنے لگے تو اس نے کہا کہ اس راستے سے چلو، یہ راستے بہت جلد ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ راستے مجھے نہیں معلوم، میں اس راستے سے جاؤں گا جو کہ بہت قریب ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس راستے سے ہی جانا پڑے گا۔ جب ہم اس راستے سے جانے لگے، تھوڑا آگے گئے تو دشوار گزار راستہ وادیوں میں آ گیا وہ۔ اس وقت اس نے کہا کہ رک جاؤ، اور وہ وادی لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ رک جاؤ، میں رک گیا تو اتر کر وہ اپنے تلوار، اپنے چھری نکال کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس پر میں بھاگ نکلا، وہ میرا پیچھے دوڑ رہا، یعنی وہ مجھے قتل کے در پہ ہو گیا۔ میں نے انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ تم میرے یہ کھچر اور اس پر لدا ہوا سارا سامان لے جاؤ، میرے جان بخش دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ اس وقت اس نے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کا خوف دیا اور قتل کے سزا یاد دلائی، پھر بھی وہ اس کے قتل پہ درپے رہا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کی مہلت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جلدی نماز ادا کر لو۔
تو وہ شخص، وہ فقیر آدمی کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے قبلہ رخ ہوا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن مجھ پر خوف اس قدر طاری تھا کہ قرآن کی کوئی آیت میری زبان سے نہیں آ رہے تھے۔ پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میری زبان پر رکھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے وہ ذات جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب وہ مصیبت میں اسے پکارتا ہے تو اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وادی کی دوسری جانب ایک سفید لباس پوش گھڑسوار اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، اور اس نیزہ کو اس شخص کی طرف پھینکتا ہے جو مجھے قتل کے در پہ تھا، اور اس کے سینے پہ چپ جاتا ہے اور اس کے دل پہ لگتا ہے، جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میں نے اس شخص سے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس پر اس گھوڑ سوار نے کہا کہ میں اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو لاچار اور پریشان حال مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا اور میں بھی اپنا ساز و سامان لے کر صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ آیا۔ اور اس قصے سے، اس واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی شخص مصیبت میں رہتا ہے، جو بھی مومن بندہ پریشانی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور فرشتے نازل ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اعمال ہیں جس میں فرشتوں کا شرکت ہوتا ہے۔ وقت کم ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جن اعمال میں فرشتے اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول اور ماجور ہوں۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، موت و حیات جب تک ہمیں دے، ایمان اور عمل صالح پر زندہ رکھیں، جب ہماری وفات ہو تو ایمان کے حالت میں خاتم بما بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله كذكركم ولذكر الله تعالى وأعلى وأجل وأتم وأكبر۔